صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور اس آخری عشرے میں انسان خود بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ پہلے سے زیادہ جو کمیاں رہ گئی ہوں، جو کمی رہ گئی ہو عبادات میں، یا جو کمی رہ گئی ہو انسان کے مجاہدے میں، وہ ان تمام کمیوں کو دور کرے، اور ان تمام کمیوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ پہلے سے مزید بڑھ کر خدا تعالیٰ قرب پانے کی کوشش کرے. اس آخری عشرے میں ایک وہ گھڑی بھی آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یا قدر کی گھڑی کہا جاتا ہے. اس حوالے سے بھی ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں، بہت سی روایات ملتی ہیں. پھر اس آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا اسوہ تھا، وہ بھی ہمیں احادیث سے ملتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں اتنی کوشش فرماتے تھے جو اس کے علاوہ دیکھنے میں نہیں آتی تھی. یعنی یہ حضرت عائشہ کا بیان ہے. تو رمضان میں وہ کوشش کیا ہوتی ہوگی جو عام طور پر حضرت عائشہ کو کہ دیکھنے میں بھی نہیں آئی. اور آپ کی روایات جو رمضان کے علاوہ ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو اگر انہی کو پڑھیں تو انسان کا دل لرز اٹھتا ہے کہ ایک انسان اتنی عبادت بھی کر سکتا ہے. ساری ساری رات بسا اوقات خدا کے حضور بلکتے ہوئے ایک سجدے میں آپ گزار دیتے تھے. جس طرح انسان کپڑا اتار کر پھینک دیتا ہے، اسی طرح آپ کا وجود گرے ہوئے کپڑے کی طرح پڑا ہوتا تھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کا بھی خیال کیا کہ مجھے گمان ہوتا تھا، رات کو آنکھ کھلتی تھی تو گمان ہوتا تھا کہ شاید کسی اور بیوی کی طرف نہ چلے گئے ہوں. تلاش کرتی تھی، گھبرا کر باہر نکلتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ویرانے میں، ایک خاموش جگہ پر خدا تعالیٰ کے حضور روتا ہوا، عبادت کرتا ہوا پاتی تھی. اور عام دنوں کی بات یہ ہے، رمضان کی بات نہیں ہے، عام دنوں میں حضرت عائشہ نے آپ کی گواہی دیتی ہیں کہ آپ اس قدر عبادت کیا کرتے تھے. اور آخری رمضان کے آخری عشرے میں تو آپ فرماتی ہیں کہ اس قدر آپ کوشش کیا کرتے تھے کہ پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں گیا، یا اس کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا جاتا تھا. تو یہ انسان کی سوچ ہی ہے کہ وہ کس قدر کوشش ہوتی ہوگی
کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس آخری عشرے میں کوشش کرتے ہوں گے، کس قدر آپ رمضان کے اس آخری عشرے میں اپنے خدا کے حضور گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں کرتے ہوں گے، جس کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے۔ ہم تو عام دنوں کی عبادات کو ہی دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کرتے تھے، کبھی آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، سوج جاتے تھے کھڑے ہو کہ خدا تعالیٰ کے حضور عبادت کر کے، کبھی آپ خدا تعالیٰ کے حضور اس قدر روتے تھے کہ جیسے لگتا ہے جیسے کوئی ہنڈیا ابل رہی ہے۔ لیکن رمضان میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اور زیادہ کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا گمان ہی ہے، اس کے الفاظ حضرت عائشہ کے پاس بھی شاید نہ ہوں کہ وہ کس طرح بیان کرتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت خلیفۃ مسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کانا اجودہ بالخیر تھے، یعنی آپ لوگوں میں سب سے زیادہ تھے نیکی کرنے میں، اور من الریح المرسلہ تیز آندھی سے بھی زیادہ نیکی کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت خلیفۃ رابع رحمہ اللہ اس حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں، یہ جو آخری حصہ ہے، یعنی اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے کانا اجودہ بالخیر من الریح المرسلہ، اس کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ اس میں وہ معنی پوشیدہ ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور جو عموماً ترجموں میں دکھائی نہیں دے سکتے۔ اس حدیث سے اجود کا معنی یہ لیا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ سخی غریبوں پر خرچ کرنے میں، اور خیر کا معنی یہ لیا گیا ہے دنیا کا مال، اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں اتنا زیادہ خرچ کیا کرتے تھے جیسے تیز ہوا میں اور بھی تیزی آ جائے اور وہ ہوا جھکڑ میں تبدیل ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ معنی دل پسند معنی ہیں، مگر اس روایت میں اس موقع پر یہ معنی لینا کہ جبرائیل ایسی حالت میں ملتے تھے کہ آپ سخاوت میں اور لوگوں میں خرچ کرنے میں بہت تیزی دکھایا کرتے تھے، وہ وقت ہی ایسا نہیں ہے جس میں باہر نکل کر غریبوں کو ڈھونڈا جائے اور ان پر کثرت سے خرچ کیا جائے۔ راتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے درمیان کی راتیں تھیں۔ ان راتوں میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبرائیل جب قرآن کریم لے کر آئیں تو آپ کو اس حال میں پائیں؟ یہ ناممکن ہے۔ حضور فرماتے ہیں لیکن اجود کا وہ معنی جو اعلیٰ درجے کی لغات امام راغب وغیرہ سے ثابت ہے، اور خیر کا وہ معنی جو اعلیٰ درجے کی لغات سے ثابت ہے، وہ کچھ اور مفہوم بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا اجود اس شخص کو کہیں گے جو نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جائے، اور خیر حسنہ کو کہتے ہیں، صرف مال کو نہیں کہتے۔ ہر بھلی بات جس کی مومن توقع رکھتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے کہ یہ بھلائی مجھے نصیب ہو، اسے خیر کہا جاتا ہے۔ پس ان معنوں میں جب اس حدیث کو آپ دوبارہ پڑھیں گے تو بالکل ایک اور مضمون، ایک نیا جہان آپ کی آنکھوں کے سامنے ابھرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی جبرائیل نے دیکھا ہے رات کو، آپ ان نیکیوں میں غیر معمولی آگے بڑھنے والے تھے، جن نیکیوں میں دوسرے لوگ ان میدانوں میں ذکر الہی میں اپنے آپ کو گم کر دیتے تھے۔ اور خیر کے جتنے بھی پہلو ہیں مال کے علاوہ، ان سارے پہلوؤں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی تیزی آئی ہوتی تھی جیسے جھکڑ چل رہا ہو۔ یہ حقیقی معنی ہیں اور لغت سے میں نے اچھی طرح دیکھ لیے ہیں۔ یہ موقع نہیں کہ لغت کی تفصیل میں جایا جائے۔ آپ یقین کریں کہ ہر پہلو سے چھان بین کے بعد میں آپ کو مطلع کر رہا ہوں۔ ان معنوں میں جبرائیل نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا ہے، ہر نیکی میں اتنی تیزی آئی ہوئی تھی کہ جیسے جھکڑ چل رہا ہو، اور یہ تیزی ذکر الہی کی تیزی تھی، خدا کی ذات میں ڈوب جانے کی تیزی تھی۔ پس اس پہلو سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے دیکھ لیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ کتنی مشکل مگر کتنی لازمی پیروی ہے۔
مشکل تو ہے کیونکہ یہ سفر بہت طویل ہے. ایک عام انسان کے لیے اس سفر کی آخری منازل کے لیے تصور بھی ممکن ہے، لیکن یہ چند دن تو ہیں. ان دنوں میں اللہ خود قریب آ جاتا ہے. یہ وہ دن ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی آسان کر دی جاتی ہے. پس ان 10 دنوں میں ہم خاص طور پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے اپنی زندگی کی تمام تاریکیوں کو نور میں بدل سکتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک نیکی میں اس قدر تیز ہو جاتے تھے، اس قدر بڑھ جاتے تھے کہ جیسے کہ ہوا کا چکر چل رہا ہو، جیسے کہ ہوا جو ہے وہ لوگوں کو ایک طوفان کی طرح تیزی سے گزر جاتی ہے، اس قدر تیز آپ ہر نیکی میں ہو جاتے تھے. یہ وہ اسوہ ہے جو آخری عشرے میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتا ہے. اب ذرا غور کریں، یہ اسوہ اس شخص کا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے اگلے پچھلے گناہ میں نے سب معاف کر دیے، سب میں نے تیرے گناہ بخش دیے. تو ہمارا جو کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں کس قدر خدا تعالیٰ کے حضور جھکنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کس قدر ہمیں خدا تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا چاہیے، کس قدر توبہ کرنی چاہیے کہ اے خدا ہم کمزور ہیں، اے خدا ہم کمزور ہیں، ہم پر رحم کر، ہمیں بخش دے، ہمیں اپنی جناب سے اپنی رحمتوں میں جگہ دے، ہمیں اپنی جناب سے وہ مقام عطا کر جو تو نے اس آخری عشرے میں مخصوص کیے رکھے ہیں، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہمارے لیے یہ رمضان بہت بابرکت کر دے. ہمارے لیے یہ رمضان تو اپنی جناب سے بہت برکتوں والا بنا دے. اے ارحم الراحمین خدا، تو ہمارے لیے ایسا ہی کر. یہ وہ اسوہ ہے جو ہمیں ملتا ہے. بس آئیں اس آخری عشرے میں اپنی راتوں کو جگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر چلنے کی کوشش کریں. جیسا کہ خلیفۃ المسیح الرابع فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ دن ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آسان کر دی جاتی ہے. بس آئیں ان 10 دنوں میں ہم بھی اپنی بگڑی سنوارنے والے ہوں، ہم بھی خدا تعالیٰ قرب کو مزید سے مزید تر پانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید.